بغض فی اللہ کا جذبہ بہت بلندی تک انسان کو پہنچانے والا جذبہ ہے، لیکن یہی پکڑ پکڑ کے مسلمانوں سے رو رو کے اداکاریاں کر کر کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آدھی آدھی سنا سنا کے احادیث میں تحریف کر کر کے واقعات ذکر کر کر کے وہ ہر چیز جو ہے نا وہ کی جا رہی، مسلمانوں سے چھینی جا رہی تاکہ ان کے اندر سے یہ بغض فی اللہ کا جذبہ ختم ہو جائے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اس طرح کے واقعات بیان کرنا شروع کر دیں، مسلمانوں کے چہروں پر ناگواری کے آثار آنے لگ جاتے، اور وہ بڑھیا کا واقعہ آپ سنانا شروع کر دیں کہ وہ حضور پر کچرا پھینکتی تھی، پھر وہ بیمار ہو گئی تو حضور اس کی عادت کے لیے چلے گئے، تو ہر مسلمان سبحان اللہ کر رہا ہوگا، کسی کتاب میں یہ واقعہ نہیں لکھا ہوا، پتہ نہیں کب کس نے یہ واقعہ گھڑا، مسلمانوں کو سنا دیا۔ ہر مسلمان کو آیت الکرسی کی طرح، دعائے قنوت کی طرح یہ واقعہ معلوم ہے کہ مکہ میں ایک بڑھیا تھی اور وہ کچرا پھینکتی تھی، اور سیرت کی کسی کتاب میں یہ واقعہ مذکور نہیں ہے، حدیث کی کسی کتاب میں۔ یہیں کراچی میں ایک بار علماء کی ایک مجلس میں نے یہ بات کی تو کئی علماء مجھ سے لڑ پڑے اس بات پہ، کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا آپ تحقیق کر لیں، جس دن مل جائے بتا دیجیے گا، میں مجمع میں آگے معافی مانگ لوں گا۔ یہ بات ہے، ایک عالم دین نے پورا 1 سال تحقیق کی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، پورا 1 سال سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، جہاں تک ان تحقیق کرتے، 1 سال بعد انہوں نے مجھے کہا کہ مولانا آپ کی بات ٹھیک تھی، بالکل یہ واقعہ کہیں بھی نہیں ملا ہمیں، اور کہا کہ پھر میں نے اور کئی حضرات کو آگے دعوت دی کہ کسی کو اگر مل جائے تو بتائیں، پھر انہوں نے ایک اخبار میں باقاعدہ اس پر کالم بھی لکھا اور اس کو شائع بھی کیا کہ یہ واقعہ اس طرح غلط مشہور ہے۔ لیکن ہر مسلمان کو دعائے قنوت کی طرح پتہ ہے یا نہیں پتہ؟ لیکن یہی مسلمان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے پردوں پر لٹکے ہوئے آدمی کو قتل کرا دیا تھا، وہاں کھڑے ہو کے معافی مانگ، اور اگر آپ بتائیں گے تو یہ کہے گا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے، یہ ایسے کسی گھڑی ہوئی اس پہ نہیں لکھا ہوا کوئی کتاب جس کا دنیا میں وجود نہ ہو، کسی پکی کچی روٹی پہ لکھا ہو، یہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ حضور نے ابن قتل کو بیت اللہ کے دیوار پر قتل کرایا تھا، اس کی باندیاں معافی مانگنی تھی، حضور نے اس کو معاف نہیں کیا تھا۔ یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے حضور نے کعب بن اشرف کو اس کے گھر میں قتل کرایا تھا، یہ بخاری میں لکھا ہے حضور نے ابو رافع کو اس کے گھر میں قتل کرایا تھا۔ یہ کوئی ایسی گھڑی ہوئی باتیں نہیں سناتے، اور آپ جو باتیں سنا کے لوگوں کو رلاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا ذکر شروع ہوتا ہے سیدھا اما حلیمہ کی اونٹنی پہ، یہ لنگڑی اونٹنی تھی اور وہ اس طرح چل رہی تھی، اور اس اونٹنی کا ذکر ختم ہونے پہ نہیں آتا۔ اما حلیمہ گدھے پہ آئی تھی، گدھے پہ واپس گئی تھی، اونٹنی تھی ہی نہیں، اور وہ آج تک مسلمانوں میں اس اونٹنی کا ذکر ہر ربیع الاول میں خوب رو رو کے بجا کے ہوتا ہے کہ اما حلیمہ کی اونٹنی ایسی تھی، اما حلیمہ۔ آپ سیرت کتابیں پڑھ کے دیکھیے، وہ گدھے پر سوار ہو کے آئی تھی، گدھے پر سوار واپس گئی تھی، اونٹنی کا کوئی ذکر ہی نہیں۔ اور وہ ہر ربیع الاول میں جو خطبہ شروع ہوگا وہ یہیں سے کہ اما حلیمہ کی اونٹنی، اور اس کے ذکر میں کئی گھنٹے گزر جائیں گے، چلتا رہے گا وہ سارا کچھ۔ بے بنیاد باتوں کی اتنی قیمت، اور قرآن و حدیث کو اتنا بے قیمت کر دیا لوگوں نے، صرف اور صرف کس لیے؟ یہ مسلمان بس یہ لڑائی کی بات چھوڑ دیں، مسلمان کفار سے نفرت کی بات چھوڑ دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا نا سورہ انفال میں، یہ فیصلہ ہمیشہ یاد رکھا کریں، ثم تکون علیہم حسرتن، جو بھی یہ کوشش کرتا رہے گا کہ حضور کی تلوار چھپ جائے، حضور کا خون چھپ جائے، حضور کے زخم چھپ جائیں، حضور کا جہاد چھپ جائے، حضور کے پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر چھپ جائیں، حضور کی تبوک کی پیاس برداشت کرنا چھپ جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حسرت کے ساتھ دنیا سے جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔